بابر منگولوں کے قبیلے سے آیا تھا، لیکن اس قبیلے کے لوگ الگ الگ شہروں میں زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے خود کو ترک سمجھتے تھے۔ بابر کو زیادہ حمایت ترکوں سے ہی حاصل ہوئی اور اس نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی وہ بھی ترک ہی تھی۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا نے ہندوستان کے پہاڑی سلسلے کی چھوٹی سلطنت پر حکومت کی۔ چونکہ ترکوں میں جانشینی کا کوئی مقررہ قانون نہیں تھا، اسی لیے تیموریوں کا ہر شہزادہ تیمور کی پوری سلطنت پر حکومت کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ تخت کو حاصل کرنے کے لیے تیموری شہزادوں میں جنگ کا آغاز ہوا۔ تیموری شہزادے خود کو پیشے سے بادشاہ سمجھتے تھے اور ان کا کاروبار دوسروں پر حکمرانی کرنا ہی تھا۔ بابر کے والد نے بھی اپنی ساری زندگی تخت کو حاصل کرنے میں ہی گزار دی۔ سمرقند اور بابر نے بھی اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا۔ اس خاندانی جنگ میں کامیابی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ تھی وفاداری۔ بابر نے بادشاہ بننے کے لیے ان سب میں مہارت حاصل کر لی، لیکن وہ ذہانت کا بھی کمانڈر تھا۔ بابر نے سال 1494 سے 1504 تک سمرقند کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ اس پر قبضہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، لیکن بابر کا مخالف اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ 1501 میں بابر کو سرپول میں فیصلہ کن شکست ہوئی اور 3 سال کے اندر سمرقند اور فرغانہ دونوں سلطنتوں سے ہی بابر محروم ہو گیا۔ اس وقت ایک ایسے شہزادے کی امید تھی جو مضبوط قائدانہ صلاحیتوں کا حامل ہو۔ 1504 میں بابر نے اپنے ذاتی پیروکار کے ساتھ مل کر کابل پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں تمام بغاوتوں اور سازشوں کے باوجود بابر خود کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ سمرقند پر اس کی آخری ناکام کوشش نے اسے ناکامی کو ترک کرنے پر آمادہ کر دیا، اور جب بابر نے 1519 میں پنجاب پر حملہ کیا تو پنجاب کا علاقہ سلطان کی حکومت میں تھا۔ 1524 تک بابر نے مزید 3 بار پنجاب پر حملہ کیا، لیکن وہ پنجاب اور دلی کی سیاست کے الجھے ہوئے راستے پر اس حد تک مہارت حاصل نہ کر سکا کہ اپنے مضبوط قدم وہاں جما سکے۔ بابر نے 16ویں صدی میں کابل میں ہندوستان کو فتح کر کے مغل خاندان کی بنیاد رکھی۔ بابر تیموری شہزادہ تھا جس نے خود کو کابل میں دوبارہ قائم کیا۔ کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے اور اس شہر میں سب سے زیادہ آبادی بھی پائی جاتی ہے۔ تقریباً 3500 سالوں سے کابل ایک بستی میں موجود تھا، لیکن 20ویں صدی کے شروع تک یہ شہر دریائے کابل کے شمال میں پھیلا ہوا نہیں تھا۔ بابر نے وہاں پنجاب کو فتح کیا اور اس کے بعد پورے شمالی ہندوستان میں اپنی حکمرانی کو بڑھانے کے لیے پہلے دلی سلطنت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مغلیہ سلطنت تقریباً پورے برصغیر کو ایک ڈومین کے تحت لانے کے لیے اہم تھی، اور اس کی تعمیراتی کامیابیوں میں سب سے زیادہ مشہور یہاں تاج محل تھا۔ تاج محل ہندوستان سے باہر دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے اور اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس محل میں ایک مربع باغ کا علاقہ ہے جس میں 2 چھوٹے لمبے حصے ہیں۔ اس محل کو بننے میں تقریباً 22 سال لگے تھے، اور اس شاندار محل کا مقبرہ خالص سفید سنگ مرمر اور نیم قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا ہے۔ بابر کی حکومت اب قندھار سے لے کر بنگال کی سرحدوں تک محفوظ تھی، اور اس سارے علاقے میں کوئی خاص انتظامیہ بھی موجود نہیں تھی، صرف جھگڑالو سرداروں کی ایک جماعت تھی۔ اس کے بعد بابر نے یہ وراثت اپنے بیٹے ہمایوں کو دے دی۔ جب ہمایوں جان لیوا بیماری کا شکار ہوا تو کہا جاتا ہے کہ بابر نے ہمایوں کے بدلے اپنی جان کی بازی دے دی۔ وہ نظر پوری کرنے کے لیے بستر کے گرد 7 بار گھومتا رہا۔ ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر کی صحت خراب ہو گئی اور اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ بابر کو پوری مغلیہ سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سلطنت کو قائم کرنے کا کام اس کے پوتے اکبر کا تھا۔ اکبر نے برصغیر پاک و ہند میں مغل خاندان کی رسائی کو بڑھایا اور اس کی انتظامیہ کو مرکزی حیثیت دے کر غیر مسلموں کو سلطنت میں شامل کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اکبر کے دادا بابر نے مغلوں کی فتح کا آغاز کیا، لیکن یہ اکبر ہی تھا جس نے اس وسیع علاقے پر سلطنت کو مضبوط بنایا۔ جب اکبر 13 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اپنے والد کی وفات کے 1 سال بعد بہت مشکل سے اقتدار قائم کیا۔ اس کی موت کے چند مہینوں کے بعد اس کے گورنروں نے کئی اہم مقامات کو کھو دیا، جس میں دلی بھی شامل تھا۔ ہیمو ایک ہندو وزیر جس نے اپنے لیے تخت کا دعویٰ کیا،
لیکن نومبر 1556 کو ایک مغل فوج نے پانی پت کی دوسری جنگ میں ہیمو کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اکبر کی جانشینی کو یقینی بنایا گیا۔ اکبر کے الحاق کے وقت اس کی حکمرانی پنجاب اور دلی کے آس پاس کے علاقے سے کچھ زیادہ دور نہ پھیلی تھی، لیکن اس کے وزیر بیرم خان کی رہنمائی میں اس کا اختیار اور بھی مضبوط ہو گیا۔ یہ عمل صرف اس وقت تک ہی قائم رہا جب اکبر نے 1560 میں بیرم خان کو ریٹائر ہونے پر مجبور کر دیا اور اپنے طور پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ نومبر 1525 میں بابر نے ابراہیم سے ملاقات کی۔ ابراہیم کی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی، جس میں 100 سے زائد ہاتھی تھے، لیکن اس کی حکمت عملی پرانی تھی۔ بابر نے اس جنگ میں توپ خانے استعمال کر کے جنگ جیت لی۔ اس جنگ میں ابراہیم مارا گیا اور بابر نے 3 دن بعد دلی پر قبضہ کر لیا۔ دلی پر قبضہ کرنے کے بعد بابر 4 مئی کو آگرہ پہنچا اور وہاں اس کا پہلا مقصد رام باغ کو بچانا تھا۔ آگرہ کے لیے یہاں سب سے مشہور تاج محل ہے۔ تاج محل کو اکثر مغل فن تعمیر کا دنیا کا بہترین نمونہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ بابر کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اپنے پیروکار گرمی سے دوچار ہو کر گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بابر نے رانا سانگا کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بابر اپنے ترک آباء و اجداد کی طرح ریٹائر نہیں ہو رہا تو ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 گھوڑوں اور 500 ہاتھیوں کے ساتھ یہ آگے بڑھا۔ بابر ایک باصلاحیت فوجی اور خوش قسمتی کا ایک سلطنت بنانے والا انسان تھا۔ ایک دلکش شخصیت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ترک شاعر بھی تھا۔ بابر 1531 کو 47 سال کی عمر میں آگرہ میں فوت ہوا اور اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا ہمایوں جانشین بنا۔ بابر کو پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن اس کی خواہش کے مطابق 1539 میں اسے کابل میں منتقل کر دیا گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بابر ایک تیموری بادشاہ کے طور پر نہ صرف فارسی ثقافت سے متاثر تھا بلکہ اس کی سلطنت میں بھی برصغیر پاک و ہند میں فارسی ثقافت نے جنم لیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔